میدان کربلا کے ہمت اور جرت کے ان واقعات کو جو امت کو یہ درس دیتے کہ آؤ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو ہم بدترین حالات میں بھی دشمن کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، تم ان حالات کو مظلومیت میں ڈھال کے صرف 500 کے نوٹ اپنے سر پہ نچھاور کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مظلوم تھے، مظلوم نہیں تھے۔ آؤ ذرا میدان کربلا میں جا کے دشمن کو پوچھو کہ آج بھی کربلا کے میدان میں ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے ان کی قبروں پر بدترین عذاب آج بھی جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک کے جو واقعات ہیں جس میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، میدان کربلا کے واقعات، یہ ایک ایسی قربانی ہے جس نے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو پختگی عطا کی۔ 7 محرم سے 10 محرم تک میدان کربلا میں کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ اور آج کل کے جو نچنیاں مولوی ہیں جن کی نہ شکلیں مسلمانوں جیسی ہیں اور جو سارا سال نہ کبھی نماز کے قریب پھٹکتے ہوں، وہ بتاتے ہیں 10 محرم کو کہ حضرت امام حسین کون تھے، جن کو خود نہیں پتا، جو ناچ ناچ کے باتیں کرتے ہیں اسٹیج سے کودتے ہوئے، کبھی 10 فٹ ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی 10 فٹ ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جی کفر اور اسلام کے درمیان ایک جنگ ہوئی میدان کربلا میں۔ کون کہتا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی؟ محمد الرسول اللہ کے نواسے کو شہید کرنے والے بدقسمتی سے وہ بھی وہی لوگ ہیں جو نماز کے اندر بار بار کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ کہنے والے لوگوں نے سیدنا امام حسین کو سجدے کے اندر شہید کیا ہے۔ لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہوا کیا ہے۔ مولا علی کے صاحبزادے نے یزید کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑی ہے؟ یہ جو شرابیں پی کے جلوس نکالتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو روک کے پوچھو کہ ذرا تم بتاؤ گے کہ امام حسین کی لڑائی کیا تھی یزید کے ساتھ؟ تو ان کو سر سے لے کے پیر تک یہ بھی نہیں پتا بھی لڑائی تھی کیا، وجہ کیا تھی، کیا بات ہو گئی کہ یزید جو ہے وہ ان کے خون کا پیاسا ہو گیا؟ کیوں اس نے ابن زیاد کو وہاں بھیجا؟ شمر نے تلوار کیوں اٹھائی اس بدبخت نے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بس ایک رسم ہے کہ حلوہ اتارنا ہے، دیگیں اتارنی ہے۔ مسلم بن عقیل جب کربلا سے پہلے پہنچ چکے تھے کوفہ میں، تو ان کے حالات دیکھ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا مکہ مکرمہ میں کہ حضرت کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ بزدل لوگ ہیں، منافق ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ مولا علی کے وارث ہونے کا جنہوں نے کبھی فجر میں اٹھ کے اللہ کو راضی ہی نہیں کیا، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قدم رکھتے ہیں، سر سے پیر تک کانپنے لگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یا امیر المومنین کیا بات ہے؟ آپ تو داماد رسول ہیں، آپ تو حسن و حسین کے والد ہیں، آپ فاطمۃ الزہرا کے خامد ہیں، آپ تو شیر خدا ہیں، اور جس کو عمر بن خطاب نے کہا کہ علی میرے مولا ہیں،
مولا علی آپ کیوں کانپتے ہیں؟ فرمایا جب میں مسجد میں آتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہا ہوں، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جن کی حلق سے شراب اترتی ہے روزانہ، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ہیں مولا علی کے غلام، جھوٹ بولتے ہیں، وہ نہیں ہیں۔ مولا علی کے غلام وہ ہیں جو صبح کو اٹھ کے اذان دیتے ہیں، جو اپنی اذان میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ وہ لوگ جو روزانہ کفر کی بندشوں کے باوجود 5 وقت یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کی امتی، وہ مولا علی کے غلام ہیں۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کوفہ میں لے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ان کا نام ہے سیدنا امیر المومنین امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن جب خلیفہ بنتے ہیں، کون؟ حضرت حسین کے بڑے بھائی۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اختلافات ہیں تو امام حسن اور امام حسین مشورہ کر کے اتفاق رائے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بناتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو کچھ لوگ برا کہنا چاہتے ہیں اور جس کی تائید امام حسن نے کر دی ہو، امام حسین نے کر دی ہو، ان کو کون مائی کا لال برا کہہ سکتا ہے؟ اور ناچنے گانے والوں کو نہیں پتا ہوگا۔ سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ نے کہا اپنے بیٹے کو انتقال سے پہلے یزید کو کہ اگر خلافت لینی ہو تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مولا علی کے بیٹے امام حسن، یہ تینوں بڑے صحابہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اس وقت نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے تاکید کی یزید کو کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ بننا چاہو گے، جب تک یہ تینوں راضی نہ ہو جائیں بالکل خلافت پر مت بیٹھنا۔ اگر یہ تینوں راضی ہو جائیں تو خلیفہ بننا، اگر یہ راضی نہ ہو جائیں تو اٹھ کے خلافت چھوڑ کے گمنامی کے اندھیرے میں چلے جانا۔ ادھر جب وہ سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر یہ لوگ مجھے بیعت نہیں کریں گے نا تو میرے ہاتھ میں گدی نہیں آئے گی۔ نیت بدل گئی، آل رسول کے لیے دل میں بغض پیدا ہو گیا۔ دولت، حکومت، عہدے بڑی چیز ہیں۔ تاریخ اسلام کا وہ دن یاد ہے ہم کو، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کو خط لکھا ابو عبیدہ بن جراح نے، خالد بن ولید نے ملک شام سے، فرمایا امیر المومنین اتنی دولت اکٹھی ہو گئی ہے، یہ جب بادشاہوں کو یہاں سے بھگایا کہ پہاڑ لگ گیا ہے ہیرے جواہرات کا، کیا کرنا ہے حکم فرمائیے۔ امیر المومنین نے کہا تھا کہ میرے صحابہ ان کو ایسا کرو، ان کے تیل ڈال کے آگ لگا دو اس سونے کو، اس چاندی کو، ان جواہرات کو پھونک ڈالو کہ یہی دولت ہے جس نے فرعون کو مجبور کر دیا تھا خدا بننے کے لیے۔ جب حکومتوں کے نظریات بدلتے ہیں تو رشتہ داریاں، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی۔ حکومت ایک ایسا سیراب ہے جس کو دیکھ کے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ جب اس ملک میں انگریز کا راج تھا
तूती बोलती थी मलका बरतानिया की। हिंदुस्तान के बड़े बड़े सरमायादार उन्होंने तलवे चाटने शुरू कर दिए उसके, और फिर सरमायादारों ने नहीं, सिर्फ उस दौर के सरकारी मौलवियों ने अपने गले में तोक डाल लिया कि हम आज से हुकूमत की तरफ से फतवा देंगे। और मुझे हमेशा इस बात का फख्र रहा कि अंग्रेज के बदतरीन दौर में उलमा लुधियाना के 1000 फर्जंदों में से एक भी आदमी कभी अंग्रेज हुकूमत का मुलाजिम नहीं बना, कभी अंग्रेज के सामने हमने घुटने नहीं टेके। लोग पूछते हैं यजीद के साथ झगड़ा क्या था। आज कुछ लोग जाके देवबंद से, बरेली से, आरएसएस वालों के साथ जब जाके उनके दरवाजे पर घुटने टेकते हैं, ये क्या बताएंगे कि यजीद का और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या झगड़ा था। जिनका अकीदा ताकत और हुकूमत तब्दील कर दे वो इस्लाम नहीं बयान कर सकते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कासिद भेजा, मदीने का जो गवर्नर था, उसने हजरत इमाम हुसैन को अपने घर पे बुलाया कि आप ऐसा करें, यजीद की बैत कर लें। फरमाया मैं उसकी बैत किस तरह कर सकता हूं अगर तमाम मुसलमान उसको मान लें। फरमाया नहीं हजरत पहले आप कर लें। फरमाया तुम हमें आम आदमी समझते हो, आज हुसैन तुम्हारे हाथ पर बैत कर ले, तुम पूरी दुनिया में मुसलमानों को बताते फिरो कि हुसैन ने यजीद की बैत कर ली है, तुम भी कर लो। फरमाया नहीं, आम लोगों के अंदर लेके आओ यजीद को, हम भी देखें मुसलमान इसकी बैत करते हैं कि नहीं करते। अभी वो मदीने का गवर्नर बात कर रहा था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो अब्दुल मलिक बिन मरवान उसके कान में कहने लगा सुनो, अगर ये इमाम हुसैन बाहर निकल गए गवर्नर हाउस में से तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर हमारे साथ। मौला अली के शेर बेटे ने उस वक्त मदीना मुनव्वरा में कहा था कि मरवान कान में क्या बातें करता है, सामने आना, सामने आके बात कर। किसने मां का दूध पिया है जो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे को रोक सके। आज मदीने का गवर्नर और मरवान कांपने लगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से जब उठ के आए ना, अपने दोस्तों को बुलाया, फरमाया रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा, एक मेंढा होगा जिसको मदीने में ज़िबा किया जाएगा, मदीने की गलियों में खून बह जाएगा। फरमाया मैं वो नहीं बनना चाहता, मैं अपने नाना के शहर में फसाद नहीं चाहता, अपने नाना के शहर में किसी का कत्ल नहीं चाहता। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खानदान समेत मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं और मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जाते हैं। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि किसी भी आदमी को जो दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हो उसको गुंडागर्दी करने की इजाजत हुसैन नहीं दे सकते। कोई बंदा हो चाहे वो तख्त पर बैठ जाए हुकूमत के, फरमाया हम कैसे उसको इजाजत दे दे कि वो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करता फिरे, गुंडागर्दी करता फिरे। पूरी दुनिया अगर उससे डर कर बैत कर सकती है, लेकिन मौला अली का बेटा उससे खौफजदा होकर कभी उससे बैत नहीं कर सकता है। लोगों ने रोका था सैयदना हुसैन को मक्का मुकर्रमा से जब कूफे के लिए जाने लगे, क्या आप रसूलुल्लाह के लगते जिगर हैं, मत जाइए, वो आप पर लश्कर कशी करेगा। आपकी बहन ने कहा, सैयदा ज़ैनब ने, कि भाई एक दफा फिर गौर कर लें। फरमाया मेरी प्यारी बहना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना अब्बू ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा कि हुसैन किसी कीमत के ऊपर दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाना। अगर आज ये रिवायत कायम हो गई
کہ طاقتور اداروں کے لوگ حکومت کے سامنے سجدے کرنے لگیں گے، پھر قیامت تک کوئی نہیں اٹھے گا غریبوں کی مدد کے لیے، پھر کوئی نہیں اٹھے گا قربانی دینے کے لیے، حق اور انصاف کی آواز پھر دب جائے گی۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا جب کوفہ، تو کوفے کا جو گورنر تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق تھا۔ مسلم بن عقیل نے جب بیعت شروع کی 40,000 لوگ بیعت ہو گئے۔ یزید کمبخت کو پتہ لگا گورنر معزول کر دیا، ابن زیاد جیسے ظالم بدماش کو وہاں گورنر لگایا گیا ہے، اور مسلم بن عقیل کو کوفے کے اونچے مینار سے لے جا کے نیچے پھینکا گیا تاکہ شہید ہو جائیں، وہ آواز دب جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آئی ہے۔ وہ جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ جھگڑا صرف اس بات کا ہے کہ بغیر دستور کے، بغیر شریعت اسلامیہ کے، بغیر حق اور انصاف کے ہم کسی ظالم کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جھگڑا اس بات کا ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، خود خلیفہ نہیں بننا چاہتے، پیسے دولت کی لڑائی نہیں ہے۔ آج جو لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں رو رو کے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے تو بڑی مظلومیت میں اپنی شہادت دی، بہت برا حال تھا کربلا کے میدان میں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ 60 سال سے زائد عمر کے امام حسین جب اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اپنے سر پہ باندھ کے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جب نکلتا ہے، ابن زیاد کی فوجوں کو مارتا ہے، تو ایک بدبخت آگے نہیں آتا، امام حسین ایک ایک دفعہ جاتے ہیں، سینکڑوں بدبختوں کو جہنم رسید کرتے ہیں، اور واپس آ کے سیدہ زینب کو کہتے ہیں کہ بہنہ دیکھ تو صحیح ان بزدلوں کو، ان میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ ابن علی کے سامنے آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر نواسے کو مظلوم بنا کے پیش کرنا چاہتے ہو؟ میدان کربلا کے ہمت اور جرت کے ان واقعات کو جو امت کو یہ درس دیتے کہ آؤ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ہم بدترین حالات میں بھی دشمن کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، تم ان حالات کو مظلومیت میں ڈھال کے صرف 500 کے نوٹ اپنے سر پہ نچھاور کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مظلوم تھے، مظلوم نہیں تھے۔ آؤ ذرا میدان کربلا میں جا کے دشمن کو پوچھو کہ آج بھی کربلا کے میدان میں ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے، ان کی قبروں پر بدترین عذاب آج بھی جاری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہے کوفے کی طرف، تو رستے میں میدان کربلا جب آ گیا تو حر بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ راستہ روکتا ہے، ادب کے ساتھ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ واپس چلے جائیں، خلیفہ آپ سے ناراض ہے، یا بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ بدترین داستان سنائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی۔ حر بن زیاد اور اس کے لشکر نے 3 نمازیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں میدان کربلا میں ادا کی ہیں، 3 نمازیں۔ اور کئیوں کو بغض ہے نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کے 4 بھائی ساتھ میں تھے۔ کون؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کے 4 بیٹے، حضرت عباس علمبردار، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो यार थे ना, ये अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी जिगरी यार थे। अली मुर्तजा ने अपने बच्चों का नाम अबू बकर के नाम पर रखा, अपने बेटे का नाम उमर बिन खत्ताब के नाम पे रखा, अपने बेटे का नाम उस्मान ज़ुन्नूरैन के नाम पे रखा। आज जो लोग सैयदना इमाम हुसैन की शहादत को बयान करते हैं, इन 4 शहजादों का नाम इसलिए गायब कर देते हैं कि भी इनका नाम खुलफाए राशिदीन के नाम के ऊपर है। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मैदान करबला में जब जंग का तबल बजाना, सबसे पहले वही बंदा हुर बिन ज़ियाद जो दुश्मन का सिपह सलार था, वो सबसे पहले दौड़ के लश्कर अपना घोड़ा लेके सैयदना हुसैन की तरफ आ गया कि मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता कि आले रसूल के खिलाफ लड़ूं। पहला बंदा जिसने सैयदना इमाम हुसैन की इक्तदा में अपनी गर्दन उतरवाई है वो हुर बिन ज़ियाद है। आज भी अगर आप कभी जाएंगे करबला के मैदान में, अगर लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक पर फातिहा पढ़ते हैं तो वहां हुर को भी लोग सलाम इसलिए करते हैं कि वो बंदा जिसने जालिम हुक्मरान के मुंह पर थूक दिया कि मैं आले रसूल के साथ हूं, तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैयदना इमाम हुसैन जब निकलने लगे लड़ने के लिए ना, एक जवान इमाम कासिम निकल के सामने आया, बिल्कुल तैयार है। कहने लगा चचा पहले मैं लड़ूंगा। फरमाया नहीं, तू मेरे भाई सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यादगार है, तू उनके खानदान का चश्मो चिराग है, तू रहने दे। फरमाया चचा मेरे अब्बा ने ना मेरे हाथ पर एक तावीज बांधा था। इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे अब्बा ने मेरे हाथ पर एक तावीज बांधा था और फरमाया था बेटा जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए इस तावीज को खोल के पढ़ना। फरमाया आज जब मैंने वो तावीज खोला है ना, वो तावीज नहीं था, वो मेरे बाप का मेरे नाम रुक्का था। उसमें लिखा है कि ए कासिम अगर तेरे चचा पर कभी वक्त आ जाए तो अपने चचा के आगे रह के लड़ना, पीछे रह के नहीं लड़ना है। इमाम हुसैन ने अपने भाई का रुक्का देखा, आंखों में आंसू आ गए, इजाजत दी अपने भतीजे को। मौरखीन ने लिखा है सैयदना हुसैन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नौजवान फर्जंद इस अंदाज से अकेला लड़ा कि अगली सफें सारी दुश्मन की पलट दी। शिमर जैसे जालिमों को फिक्र हो गई कि ये क्या हो गया। किसी ने कहा कि ये मौला अली के घर वाले हैं, वो ये 72 जरूर हैं, ये एक एक आदमी 1,000 के बराबर है। दुश्मन की तादाद कितनी है जी? 22,000। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी कितने हैं? 72 साथी हैं। और कुछ बदबख्त कहते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की औलादें साथ नहीं थी। आप तारीख उठाएं और किताबें पढ़ें, अहले बैत में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में से 21 अफराद थे और उनके अलावा जितने लोग हैं तब तमाम के तमाम जय्यद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की औलादें हैं। इमाम कासिम ने जब 2 हमले किए ना, गाजर मूली की तरह दुश्मन काटे तो वापस आए, अपने चचा को कहने लगे चचा अगर 2 घूंट पानी के मिल जाते ना मैं पूरा लश्कर ही उखाड़ के फेंक देता। इतनी शिद्दत की प्यास लगी हुई थी। कुछ बातें अपने चचा से करके फिर जब दोबारा हमला करते हैं ना, दुश्मन पीछे को हट रहा है या आगे बढ़ रहे हैं। इब्ने ज़ियाद जैसे बदबख्तों ने जर्नैलों को कहा, कहने लगा ये अगर अकेले लड़ोगे ये सबको मार देगा, एक साथ इस पर हमला करो। कई लोग इमाम कासिम पे हमला करते हैं, एक तीर गर्दन में आके लगता है तो अपने घोड़े से गिरते हैं। सैयदा ज़ैनब अपने खैमे से देखती और इमाम हुसैन को फरमाती कि वो देख हमारे भतीजे ने जामे शहादत नोश कर लिया, इसको उठा के लाओ। अरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले अपने भतीजे को छाती से लगा के
اپنے خیمے تک لاتے ہیں. آج تو کسی کے گھر میں ایک جنازہ ہو جائے نا تو اس کو 15 دن صورت نہیں آتی، اور یہاں تو جنازوں کی لائن لگی ہوئی ہے. اور پھر علی اکبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے. علی اکبر کون ہے پتہ ہے؟ آج تو صرف بس ڈھول تماشے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، جو پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے تھے، لوگ مدینہ جاتے تھے، جو رسول اللہ کے روضے پر جا کے درود پڑھتے تھے، جو رسول اللہ کو دیکھ نہیں پاتے تھے نا، وہ مدینہ کے صحابہ کو پوچھتے تھے کہ ہمیں بتاؤ رسول کریم کیسے تھے، ہمیں بتاؤ رسول کریم کا چہرہ کیسا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، رسول اللہ چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے. تو مسلمانوں ان کو ایک ہی جواب دیا جاتا تھا کہ جاؤ امام حسین کے بڑے بیٹے شبیہ رسول سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، ان کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. وہ جب نکلے ہیں دشمن کی دانت کھٹے کر دیے جب اس نوجوان نے. آج تو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم پیاسے مر گئے. پیاسے نہیں مرے، ہم نے جنہوں نے پانی گلے کی اوپر تک پیا ہوا تھا نا، ان کی گردنیں ریت کر بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نسل کا پیاسا مجاہد پوری دنیا کے پانی پیے ہوئے پر بھی غالب ہے. لوگوں کو یہ بتاؤ کہ سیدنا امام حسین نے، سیدنا علی اکبر نے، امام قاسم نے ہمت اور جرأت کی وہ داستان مرتب کی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا کہ اگر پانی بند ہو جائے، کھانا بند ہو جائے تو دشمن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے جاتے. علی اکبر کون؟ علی اکبر جن کو دیکھ کے لوگوں کو رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں. علی اکبر جب شہید ہوتے ہیں نا تو تیر لگتا ہے ان کی گردن میں، اور ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نوجوان بچے کو اٹھاتے ہیں، گردن میں سے جب تیر نکالتے ہیں نا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ مولا آج اگر ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، آج اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہاں موجود ہوتے نا، میں ان کو کہتا کہ ابراہیم خلیل اللہ دیکھیے، آپ تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ رہے تھے، میں دونوں کھلی آنکھوں سے اپنی تمام اولاد اللہ اور اس کے رسول کے لیے شہید کروا رہا ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. لوگوں نے آ کے پھر کہا ہے کہ صلح کی گنجائش ہے، صلح کی گنجائش ہے، آپ ایسا کریں، مان جائیں گورنر کی بات، جا کے ابھی خلیفہ سے بات کر لے گا. فرمایا بس ایک ہی شرط ہے کہ ہم اپنے نانا کے دین کے اوپر کسی اور کی شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. فرمایا کان کھول کے سن لو، یہ 22,000 کی بجائے 22 لاکھ فوج بھی اگر بھیج دی جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی ہے. کئیوں نے بڑی منتیں بھی کی، لیکن سیدنا امام حسین نے درس دیا ان مسلمانوں کو. کن کو؟ جو رسول اللہ کے عاشق ہیں، جو سیدنا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، ان کو یہ درس دیا. ہمارے ہاں تو معاملہ الٹا ہے. جن کا دعویٰ ہے اصحاب اہل بیت کے ساتھ عشق و محبت کا، وہی سب سے پہلے جا کے
اہل اسلام کی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کی گود میں بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو کربلا والے ہیں، ہم تو امام حسین والے ہیں۔ سیدنا امام حسین کا جھگڑا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا کہ فلاں جھگڑا فلاں فلوج، کوئی جھگڑا نہیں، دو ٹوک صاف کہ یزید نے زبردستی خلافت پر قبضہ کیا ہے، کہ یہ ظالم ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں ظالم ہے، یہ انسانوں کے حق میں ظالم ہے، یہ گنڈا گردی کرنا چاہتا ہے خلافت پہ بیٹھ کر۔ ورنہ ان کو کیا تکلیف تھی؟ مدینہ منورہ میں کون تھا؟ سیدنا امام حسین جب گلیوں میں چلتے تھے لوگ باادب دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے کہ نواسہ رسول جا رہے ہیں۔ ان کو کس بات کی کمی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد اگر مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھاتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، کوئی اور نہیں۔ آج ہم قصہ بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں رو رو کے کہ بہت ظلم ہو گیا، ظالم مر گئے، قتل حسین اصل میں ہے مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کسی نے کہا نا کہ روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیداں کے۔ قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر چلنے والے ہوں۔ ذرا سی کوئی حکومت کیا پلٹی، لوگ اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، لوگ وفاداریاں بدل دیتے ہیں، اور ایسے جو گرگٹ ہوتے ہیں نا ان کا دین میں، دنیا میں، معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ مقام انہی لوگوں کا ہے۔ یزید کے ساتھ اس کے تخت کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آج کسی کو نہیں پتا کائنات میں، دنیا میں کون لوگ تھے۔ یزید جہنم رسید ہو گیا، لیکن سیدنا امام حسین کے دائیں بائیں جن لوگوں نے قربانیاں دی، ان کا ایک کے خون کے قطرے کا امت کو پتا ہے کہ کس کا خون کا قطرہ کہاں گرا ہے۔ دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو مشکل حالات میں بھی کھڑے رہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جب یہاں انگریز قابض تھا، سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کو مالٹا میں قید کر دیا لے جا کے انگریز نے، اور سامنے ایک کاغذ رکھا ہوتا تھا کہ حسین احمد اس پر دستخط کرو کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریز کی لڑائی جائز ہے، اس پر دستخط کرو کہ مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کے عثمانی خلافت کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ حسین احمد نے اور حضرت مفتی محمود الحسن نے تا زندگی اپنی پیٹھ پر درے کھا لیے، لیکن انگریز کی بات کبھی نہیں مانی۔ آج ان کی اولاد جب جا کے RSS والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے تو وہ حسین احمد مدنی والی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ختم ہو جائے گا، موت تو طے ہے، مرنا تو ایک دن ہے، سب نے مرنا ہے۔
حسین اس لیے زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دی۔ قرآن نے کہا کہ حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے، اور لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں سیدنا حسین کے شباب کو دیکھیں گے، ان کو کوئی مردہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جو حسینی ہیں وہ آج بھی زندہ رہیں گے، کل بھی زندہ رہیں گے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ محرم کا پیغام یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیجئے، انصاف کا ساتھ دیجئے، مظلوموں کا ساتھ دیجئے، ضرورت مندوں کا ساتھ دیجئے۔ صرف دوسرے کی طاقت کو دیکھ کر، دوسرے کی شہرت کو دیکھ کر یہ نہ طے کر لیا جائے کہ یہ عزت والا ہے۔ عزت تو اللہ دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، دنیا والے کسی کو عزت اور ذلت نہیں دے سکتے ہیں۔ سیدہ زینب نے یہ بات یزید کو کہی تھی اس وقت، اور ڈانٹ کے کہی تھی۔ اس نے کہا دیکھو میں آج عزت والا بن گیا۔ فرمایا خبردار، اپنی زبان کو لگام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وہاں ایک نبینا صحابی بیٹھے تھے، فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے علی مرتضیٰ آ گئے ہوں بولنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کسی نے کہا کہ علی تو نہیں آئے، ان کی بیٹی ہے، تو فرمایا وہی جاہو جلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی بلندیاں لکھی وہ کسی اور کی قسمت میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، 10 محرم کا دن آئے گا، سیدنا امام حسین کو یاد کریں گے تو سیدنا امام حسین پر درود و سلام بھیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اور ان لوگوں کی مدد کیجیے جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، اور ان لوگوں کو روکیے جو ظلم کرتے ہیں۔ اور صرف دیگیں بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، دیگیں بانٹنے والے ساتھ نہیں چلتے۔ جو حسینی ہیں شراب اس کے حلق سے اتر نہیں سکتی، نعوذ باللہ۔ اور جو حسینی ہے وہ مسجد میں 5 وقتہ سجدہ کرتا ہے، اس کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اگر حسینی بننا ہے تو سیدنا امام حسین کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ کریں گے نہیں کوشش انشاءاللہ؟ کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ محرم کے ان دنوں میں ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔